پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک فقیر کہیں سے گزر رہا تھا تو اسے دو سوداگر آپس میں باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے سوداگروں سے پوچھا، بھائی لوگو، کیا تمہارا اونٹ گم ہو گیا؟ سوداگر خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا، بھائی صاحب تم نے دیکھا ہے؟ فقیر نے کہا، وہ کانا تو نہیں تھا، دائیں پیر سے لنگڑا تو نہیں تھا۔ سوداگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ ضرور اونٹ دیکھ کر آیا ہے اور اسے پتہ ہے ہمارا اونٹ کہاں ہے۔ وہ کہنے لگے، بھائی یہ تو سچ بات ہے، وہ لنگڑا بھی ہے اور کانا بھی، مگر وہ ہے کہاں؟ فقیر نے اسی لہجے میں، آگے والا دانت ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا۔ سوداگر حیران ہوئے، جلدی جلدی بولنے لگے، جناب یہی تو ہے، رب کے واسطے ہمیں بتاؤ کہاں ہے، ہمارا اونٹ کھو گیا ہے۔ فقیر نے ایک مرتبہ پھر اسی انداز میں کہا، کیا اس اونٹ کے ایک طرف شہد تھی اور دوسرے طرف گندم کی بوریاں لدی ہوئی تھیں؟ اب تو ان سوداگروں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس فقیر کے پاس تو اونٹ ہے یا اس نے کہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، بابا جی ہمیں بتائیے اونٹ کہاں ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ فقیر نے کہا، بھائی لوگو سچ یہ ہے، میں نے تمہارے اونٹ کو نہ دیکھا نہ اس کے بارے میں سنا ہے، میں تو تم لوگوں سے ابھی سن رہا تھا کہ تمہارا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ سوداگر غصے میں آ کر بولے کہ تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو، تو اس اونٹ پر دوسرے سامان کے ساتھ ساتھ یہ جو تم سامان بتا رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ ہماری نقدی اور کچھ ہیرے بھی رکھے ہوئے تھے، بتاتے ہو یا ہم تمہارا مقدمہ قاضی کے پاس لے جا کر تمہیں پابند سلاسل کرا دیں، سزا دلوائیں؟ فقیر نے جواب میں کہا، بھائی لوگو دھمکی مت دو، میں نے تمہارا اونٹ دیکھا تک نہیں۔ تو سوداگر غصے میں آ گئے، اس فقیر کو پکڑا اور بادشاہ کی عدالت میں لے گئے۔ تو فقیر نے بادشاہ کو بھی وہی بات بتائی۔ تو قاضی نے فقیر سے کہا، بھائی جب تم نے اونٹ دیکھا نہیں اس کے بارے میں یہ اس طرح کی تم درست نشانیاں کیسے دے رہے ہو؟ مجھے بھی تو اس بات پہ شک نہیں، پورا یقین ہو رہا ہے کہ اونٹ تمہارے ہی پاس ہے۔ فقیر نے سانس لیتے ہوئے کہا، قاضی صاحب میری بات سن کر آپ کو بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ اونٹ میرے ہی پاس ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں، میں گھر سے نکل کر جب راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کے پیروں کے نشان ہیں، مگر اونٹ کے ساتھ کسی انسان کے پیروں کے نشان تو نہیں ہے۔ مجھے اس سے معلوم ہونے لگا کہ یہ اونٹ ضرور اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے یا رسی توڑا کر بھاگ نکلا ہے، مالک کو معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ 3 پاؤں کے نشان تو ہیں، 1 پاؤں کا نشان ہی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ 1 پاؤں سے تو لنگڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک طرف کا گھاس کھایا ہوا ہے، دوسری طرف کا نہیں کھایا ہوا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس لیے ایک طرف کا گھاس کھاتا گیا اور ایک طرف کا چھوڑتا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جس بھی درخت کو یا گھاس کے پودے کو کھایا تھا تو اس میں سے کچھ دانے یا کچھ شاخیں اس کی بچی ہوئی تھیں، تو تب مجھے معلوم ہوا کہ اس کا دانت بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ پھر میں آگے چلا تو مجھے اس کے سامان کا پتہ اس طرح چلا، میں نے دیکھا کہ یہ ایک طرف چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے، دوسری طرف میں نے دیکھا کہ شہد کی مکھیاں ہیں، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس اونٹ کے ایک طرف اناج لدا ہوا تھا،
جو شاید اس کے تیز تیز چلنے کی وجہ سے گر رہا تھا۔ اس طرف چونٹیاں اس اناج کو اٹھا رہی تھیں، دوسری طرف وہ شہد گر رہا تھا راستے میں۔ وہ جب چل رہا تھا تو اس وجہ سے وہاں پہ شہد کی مکھیاں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ جب بادشاہ نے اس کی یہ بات سنی تو بادشاہ اور اس کے ساتھ بیٹھا قاضی دونوں حیران رہ گئے۔ انہیں فقیر کی عقل مندی پر حیرانگی بھی ہوئی، مگر وہ بہت خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے فقیر کو شاباش دی اور انعام بھی دیا۔ تو سوداگر بھی فقیر کے راستے پہ چل پڑے۔ جو لوگ جن کا اونٹ کھویا ہوا تھا وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے چلتے انہیں اونٹ مل گیا۔ تو بادشاہ کے دربار میں قاضی، بادشاہ اور اس کھوئے ہوئے اونٹ کے مالک لوگوں کے سمیت دیگر سب لوگوں کو فقیر کی عقل مندی پر بڑا ہی حیرانگی کے ساتھ ساتھ شاباش دینے کے سوا اور کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ تو ان سب نے فقیر کو شاباش بھی دی اور بادشاہ نے یہ کہا کہ ہمیشہ گھر سے نکلتے ہوئے چالاکی نہیں بلکہ عقل مندی سے کام لیا کرو، کیونکہ عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔